ولیوں کے قبروں پر جا کر حاجت مانگنا کیا یہ وسیلہ ہے یا شرک؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جو لوگ قبروں پر جا کر حاجتیں مانگتے ہیں تو یہ کس حد تک جائز ہے؟ اسلام میں قبروں پر جا کر حاجات مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دعا اور مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر سے حاجات مانگی ہوں۔ دعا کا اصل مقصد ہے اللہ سے براہ راست رابطہ کرنا اور اسی سے مدد طلب کرنا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر ان سے وسیلہ لے کے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ولی ہوتے ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو وسیلہ لے کے دعا کرنا یہ کیا ہے؟ وسیلہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے دعا کرتے وقت کسی نیک عمل یا زندہ نیک شخص کا حوالہ دینا، لیکن اصل دعا اور مدد صرف اللہ سے ہی مانگی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا وسیلہ لیتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب کہ ہو یہ رہا ہے کہ ولیوں کے قبروں پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ یا غوث پاک مدد، تو بگڑیاں بنانے والا ہے، غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے۔ تو یہ وسیلہ تو نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے؟ آپ نے بالکل درست کہا۔ وسیلے کا اصل مفہوم یہی ہے کہ اللہ سے براہ راست دعا مانگتے ہوئے کسی نیک شخص کے اعمال یا ان کی نیکی کا واسطہ دیا جائے، نہ کہ ان سے براہ راست مدد طلب کی جائے۔ اگر قبروں پر جا کر براہ راست مردوں سے مدد مانگی جائے یا ان سے شفاعت طلب کی جائے تو یہ اسلام کے عقائد کے خلاف ہے۔ اسلام میں ہر قسم کی دعا اور مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اس لیے قبروں پر جا کر براہ راست مدد طلب کرنا یا مردوں سے دعا مانگنا وسیلہ نہیں کہلاتا، بلکہ یہ عمل شرک ہی سمجھا جاتا ہے۔ وسیلہ کب جا کر شرک بنتا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں؟ کمنٹ میں بتائیں۔